بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یہ سورہ اور اس کے آیت کے نمبر میں بھولے ہوا ہوں۔ آل عمران 19 آل عمران 19، ٹھیک ہے۔ 3/19 بازو لکھ دیجیے آپ، 3/19 آل عمران 19۔ اب یہاں پر میں اس کے اعراب اور ترکیب بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے انشاءاللہ۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ اعراب کے اندر علماء کا کہنا ہے اس زبان کے اندر کچھ چیز ہوتے ہیں عامل اور کچھ چیزیں ہوتے ہیں معمول۔ ٹھیک عامل یعنی وہ لفظ جو عمل کرے دوسروں پر، ٹھیک، اور معمول وہ جس پہ اس کا عمل ہو۔ اب دیکھیے، میں نے پوچھا کہ یہاں پر الاسلام ہونا چاہیے، الاسلام ہونا چاہیے، الاسلامی ہونا چاہیے، ایک سوال پیدا ہوا۔ میں نے تو اب تک یہی کہا ان دین عند اللہ الاسلام۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، تو اب آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ غلط کیسا ہے؟ یہ غلط کیسا ہوا؟ یہ غلط کیسا ہوا؟ تو اس کی وجہ سمجھ لیجیے۔ سب سے بڑا عامل یہاں پر، اچھا، جتنے قرآن مجید میں انا سے آیتیں شروع ہو رہی ہیں، اس کا ایک اسم ہوگا، اس کی ایک خبر ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد جو آئے گا وہ یا تو اسم ہوگا یا خبر ہوگی، خبر ہوگی پوری قرآن میں، پوری قرآن مجید میں، پوری عربی لینگویج میں۔ جب بھی انا آئے گا، مکرم کو یاد کر لے کے قاعدہ یاد کر لو۔ ہاں، انا جب بھی آئے گا، رائٹ، اس کی مثال دے دے کے آگے بڑھتا ہوں، تقریباً بول دیتا ہوں۔ انا سب سے بڑا عامل ہے جی۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ انا دو چیزیں چاہتا ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں انا جہاں کہیں ہو وہ دو چیزیں چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ ایک اس کا اسم چاہتا ہے، ایک اس کی خبر چاہتا ہے۔ اچھا، واہ واہ، اسی لیے اس کو عامل بولے، اوکے۔ ٹھیک ہے نا؟ یا تو وہ کسی کا نام لے گا، ہاں، نہیں، یا خبر دے گا، انا کیا چاہے گا؟ دو چیز چاہے گا، ایک اسم چاہے گا، ایک خبر چاہے گا۔ خبر چاہے گا۔ تو اب جب انا یہاں آ گیا تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس کا اسم کون ہے، اس کی خبر کون ہے؟ ویری گڈ، ٹھیک ہے نا؟ ویری گڈ، بہت اچھا ہے۔ سوال یہ دیکھیے، یہ انا کا اسم ہے۔ اسم ہے، کیونکہ دین اسم ہے۔ اچھا، الدین ہونا چاہیے تھا، دینی ہونا چاہیے تھا، دینا کیوں ہوگا؟ اچھا، کیونکہ انا کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ منصوب وہ ہوگا، منصوب ہوگا، زبر ہونا ضروری۔ ہونا کیا ضروری بات ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے عمل کس پہ کرانا؟ ان اللہ علی کل شیء علی کل شیء، تو سب سے پہلے عمل انا کس پہ کرے صاحب؟ یہ پورا کاروبار کس کا چلا؟ ان الذین ایوہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو اب یہ کاروبار کس کا چل رہا صاحب؟ یہ آیت میں پوری کس کا راج چل رہا؟ ان انا کا۔ انا سب سے پہلے اپنے اسم کو کیا کر دیتے صاحب؟ منسوب کر دیتا، منصوب یعنی زبر، زبر لگا دیتا۔ کیونکہ عام آدمی نہیں سمجھے گا اس لیے بتا۔ اوہ، ان الدین، ہاں، ٹھیک ہے، یہ انا کا ایک اسم ہوگا۔ میں نے کہا تھا اس کی خبر بھی چاہیے، ویری گڈ۔ تب خبر، یہ تینوں میں خبر کہاں ہے؟ عند اللہ الاسم، یہ تو تینوں اسم ہیں۔ عند اللہ، عند اللہ، یہ ظرف، ہاں، عند ظرف ہے کے ہاں۔ پاس، اچھا، اوکے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خبر نہیں بنے گا، نہیں بن سکتا۔ نہیں بن سکتا۔ تو پھر بچ گیا کیا؟ اللہ اسم ہے، نہیں، یہ دونوں ہو گئے عند اللہ، اچھا، اوکے۔ اللہ کے پاس اسلام خبر ہے، اسلام خبر ہے، اس لیے ہاں، خبر کے اوپر ہمیشہ جو ہے پیش آئے گا۔ مطلب یہ ہوا انا جہاں کہیں آئے گا ہاں، دو چیز چاہے گا، اس کا اسم ہاں ہاں، اور اس کا اس کی خبر، خبر۔ اسم پہ کیا اعراب ہوگا؟ زبر ہوگا، خبر پہ کیا اعراب ہوگا؟ پیش ہوگا، یہ قانون بن گیا۔ یہ یہ قانون بن گیا، قانون پوری قرآن مجید میں۔ اس کی ایک مثال ابھی دے دیتا ہوں۔ انا الدین، اس کا اسم، ہاں، یہ اس کی خبر۔ سبحان اللہ، خبر آخر میں بھی آ سکتی، یہاں پہ بھی آ کے الاسلام عند اللہ بھی آ سکتا، اچھا، آ سکتا، لیکن خبر جہاں بھی آئیں اس میں گی کیا ہو جائے گا؟ ہاں، اس میں اسلوب میں فرق ہوگا، ہاں، حسر یا خسر ہوگا۔ اچھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حسر کے لیے بھی یہ اسلوب استعمال کرتا عرب، اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں جب فرمائے عند اللہ الاسلام سے بات جب ختم کر رہے ہو
بات ختم ہو گئی میری اب. ہاں 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 میری بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, بات یہ بول رہے. ایک چیز, ایک چھوٹی مثال دے کے بات ختم کرو. ان اللہ غفور رحیم. اب میرے کو بتائیے, رحیمہ ہونا چاہیے یا رحیمو ہونا چاہیے؟ یہاں غفور الرحیم قرآن مجید میں ہے. ہاں, غفور الرحیم بھی قرآن مجید میں ہے. ارے غفور الرحیم بھی ہے. تو کیا پڑھا جائے گا؟ اب میں آپ کو بغیر اعراب کے لکھا ہوں, تو آپ کیا پڑھیں گے؟ اب آپ کیا پڑھیں گے؟ ان اللہ, میں نے پہلے بول دیا کہ انا دو چیزیں چاہتا ہے. بے شک, ایک اسم, ایک اسم, اس کی خبر. اس کی خبر. ٹھیک ہے نا؟ او ہو ہو, انا کی ایک خبر نہیں کئی خبریں بھی آ کئی خبریں بھی ہو سکتی. تو دیکھیے اب آپ اعراب اسم آ لگائیے. گیا تو پہلے زبر آ گیا. اب آپ اعراب لگائیے سب سے پہلے. ان اللہ, ہاں, یہ کیا ہوگا؟ انا کا اسم ہے. اسم ہوگا. ہاں, اب خبر دینا ہے. اب خبر دینا ہے. خبر انا کی کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی, منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی؟ آپ کو بول دیے تھے. ہاں, پیش مرفوع ہوگی. مرفوع. غفورن, غفورن, رحیمن. ارے جتنی خبر آئیں گی سب منصوب ہیں. رحیم, غفورن, رحیمن, کریم, رحمان, کریم, رحمان اور کریمن. اب کتنی خبریں بنتی ہیں؟ جتنے اللہ رب العزت کے نام ہیں پورے لگا دو. واہ, یہ انا کی کیا بنے گی؟ یہ خبریں. اب آخری بات بول کے کام ختم کرو. یاد رکھ لیجیے, ایک ہوتا مبتدا, ایک ہوتا خبر. اب جب اس میں خبر بھی آ رہی ہے تو مبتدا بھی تو ہونا چاہیے. لازمی بات ہے. لازم بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے نظام دیکھیے آپ, اور عربی کا جو ہے اسلوب دیکھیے آپ. دراصل یہاں پر انا کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مبتدا ہے. وہ مبتدا ہے. او ہو مبتدا کی اللہ غفور الرحیم ہے, یہ میں سادہ بول دیا. ہاں, ارے یقیناً یقیناً بالضرور اللہ غفور الرحیم ہے بولنا ہے میرے کو. کیا بات ہے. اس کے علاوہ کوئی غفور الرحیم بھی اس کے نہیں. علاوہ کوئی غفور الرحیم ہے. کیا بات. سادہ جملہ کیا ہے؟ اللہ غفور غفور الرحیم. الرحیم. اگر آپ تاکید کے ساتھ میرے کو بولنا, انا. ہاں انا لگا دیے. انا لگائے تو یہ بھولنے کی بات نہیں. دراصل کیا ہے؟ انا ہٹایا, ایک سیکنڈ کے لیے ہاں, ہٹا دیا. انا ہٹا کے اپنا اس کا اللہ ہو جائے گا پھر. اللہ آئے, کیونکہ خبر ہے. اللہ مبتدا, غفور رحیم. ہاں, تو اس کا مطلب مبتدا ہمیشہ جو ہے پیش آئے گا. مبتدا ظاہری بات ہے, مرفوع ہے. ارے واہ واہ. یہ بات اب دیکھیے, یہاں پر میں بھی آپ کو یہ جو زبر لگایا ہوں کس کی وجہ سے؟ انا کی وجہ سے. ہٹا دیا. اب یہ انا کا اسم ہوگا, اسم ہے, لیکن انا ہٹا دیا تو وہاں پیش ہو جائے گا. یہ کیا اللہ, ہوگا؟ اب یہ مبتدا کا ڈائریکٹ اللہ وہ ہے جو غفور الرحیم ہے. اگر انا لگ گیا تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. معاف بھی کرنے والا ہے, پھر معاف کر کے پھر رحم بھی کرنے والا ہے. یہ تھی بات مبتدا اور خبر پہ. اصل ہوتا کیا؟ انا داخل ہوتا ہی ہے جملہ اسمیہ پر, جس میں مبتدا اور خبر ہو. جملہ اسمیہ کو تاکید میں لانے کے لیے انا کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن فرق کیا ہو جاتا ہے؟ انا کام اپنا کیا کر جاتے, مبتدا کو زبر دے دیتے, منصوب کر دیتے, اور اپنے خبر کو مرفوع کر دیتے. اب یہ قاعدہ سامعین سے میں گزارش کرنا چاہوں گا, جو قاعدہ میں بھی بتایا ہوں, انا کے بعد تفصیل سے آپ غور کیجیے, نہیں تو مجھے بس سوال کیجیے, میرے کو سوال آئے گا, میں سوال کا جواب دوں گا. انا کے بعد آپ دو چیزیں ڈھونڈیے. ایک ایسی چیز دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ پوری قرآن مجید سے کبھی دور نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انا کے بعد دو چیزیں ڈھونڈیے آپ, ایک اسم اور اس کی خبر. ڈھونڈ کے آپ معلوم کیجئے اور ہوم ورک کریے. پھر آپ دیکھیے قرآن مجید سے آپ کس طرح علمی طور پر قریب ہو رہے ہیں. سبحان. اور جس طریقے سے وحی نازل ہوئی تھی وہ وحی کو اپنے دل میں اتار رہے ہیں, قرآن کو قرآن سے لے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی بھی میں آخر میں ایک بات کہوں گا تمام سامعین اور ناظرین سے, کہ جب بھی آپ اصل میں ترجمہ پڑھتے ہیں, انگلش میں ہو, ہندی میں ہو, اردو میں ہو, آپ اللہ کی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں, آپ مترجم کو پڑھ رہے ہیں. دیکھیے مترجم یا ترجمہ کبھی نص کا, متن کا نیمن بدل نہیں ہو سکتا. اور بالخصوص
تو وہی کا ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہی کا اگر ہو سکتا تو ہر ملک کی زبان میں نماز کی اجازت دی جاتی تھی. عربی لازم نہیں ہوتی. اذان اگر دینا ہو اور نماز پڑھنا ہے تو عربی میں ہی ہونا ہے, مینڈیٹری ہے. آپ کے رب کی زبان, آپ کے نبی کی زبان, آپ کی شریعت کی زبان, جنت آپ کی زبان, عبادت کی زبان, آپ کے جنت کی زبان, آپ کو سیکھنا اتنی اہمیت والی زبان. بات آگے بڑی ختم کرو. اتنی اہمیت والی زبان کی آپ کے پاس کیا اہمیت ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. بچوں کو انگلش پڑھانے کے لیے بڑی, کیا فرسٹ لینگویج ہے, سیکنڈ لینگویج مانتے اس کو آپ, تھرڈ لینگویج یا دو لینگویج. لوگوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو, اور ابھی بھی جو ہم کو ہمارے ہاتھ پیر توڑے گئے ہیں حرکات کی وجہ سے, زیر زبر پیش کی وجہ سے, جو حجاج بن یوسف نے لگایا تھا, آج بھی قرآن ہم نہیں پڑھ رہے. دیکھیے اب آپ کا سوال آ گیا تو اس پہ بات ختم کرتا ہوں میں. حرکات اور اعراب میں فرق ہے. ہاں, حرکات اور اعراب. اعراب محل ہے کلمے کے آخری حرف کا. یہ کلمے اس کو اعراب بولیں گے آپ, اس کو, یہ جو ہے اعراب ہے. ہاں, لیکن بیچ میں جو بھی زیر زبر آ رہا ہے وہ حرکات ہے. ادی, یہ جو ہے یہ ادی, ادی یہ ہے نا, یہ کیا ہے, حرکات ہے. حرکات ہے. یہ نا کیا ہے, نون پہ جو ہے, یہ اعراب ہے. یہ اعراب ہے. واہ واہ, اندر لائن میں یہ کیا ہے, یہ اعراب ہے. یہ اعراب ہے. یہ کیا ہے, یعنی آخری حرف کے اوپر جو آئے گا وہ اعراب ہوگا, بیچ میں جو آئے گا اور پہلے جو آئے گا وہ حرکات ہوگا. اعراب کا محل لفظ کا آخری حرف, ورڈ کا آخری الفابیٹ, وقت آخری الفابیٹ, اس سے پہلے کے جتنے بھی ہیں حرکات ہیں. حرکات ہے. یہ اتنی اہم بات بتایا ہوں ماشاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. ان شاء اللہ پھر دوبارہ اگر سوالات رہیں گے تو مجھے بھائی کے اسی کے ذریعے سے, اور فیڈ بیک دیجیے, ویز وغیرہ جو بھی آئیں گے ضرور بتائیے. سوالات اگر اس تعلق سے آئیں گے تو پھر نیکسٹ میں سبق ضرور آپ کا میں جو ہے ڈسکرپشن میں نمبر وغیرہ بھی ڈال دوں گا, جس کو بھی سوال کرنا ہے آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. صرف آخری بات کہہ کے جو ہے نا رخصت, جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں ڈھونڈیے صاحب, واہ واہ واہ, ڈھونڈ کے صرف, بلکہ تمام اسٹوڈنٹس کو یہ ہوم ورک دیا جاتا ہے کہ قرآن کی کون سی آیتوں میں انا ہے, ایٹ لیسٹ نمبر ڈال کے بھیجیے. آپ نکالیے, اس کے بعد آپ کتنے قریب ہو رہے ہیں قرآن مجید کے, اس کا ثبوت ملے. اگر اس کا آپ کو تھوڑا قریب میں کر دوں, کارپس قرآن ایک ویب سائٹ ہے, وہاں پہ جا کے آپ انا ٹائپ کر دیجئے. انا کے ٹائپ کی آیتیں جتنے ہیں وہ ایک لسٹ میں لا کے دے دیں گا. اس میں میرا سوال یہ ہے کہ انا کا اسم تلاش کیجئے, اس کی خبر تلاش کیجئے, اس کے بعد آپ دیکھیے کتنا قریب ہوں گے. انشاءاللہ میں کو دعا دیں گا. السلام علیکم.